الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کے فضائل مختلف عنوانات سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اکثر بیشتر پورے مہینے میں بیانات ہوتے ہیں. وہی باتیں جو آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں ان کو میں ایک نئی ترتیب سے پیش کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی بنی رہا ہے تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافر نیچے ہو گیا. اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہے، عاجزی ہے. میں بہتر ہوں. اللہ رب العزت کو اس بات کو جلایا، فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے. تو جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے چھٹکار دیا تو تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اسے آدم علیہ السلام سے بہت غصہ آیا. تو کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ کو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے مشکل ہوں گے. پھر اس نے ایک مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا انک من المنذرین، تجھے ہم نے مہلت عطا کر. اب جب مہلت بھی مل گئی تو پھر اس نے قسم کھائی، کہنے لگا فبعزتک، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. جب اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی نا تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آئی. تو فرمایا کہ
اگر تو بہکائے گا اور میرا بندہ اپنے گناہوں کے نالے پر شرمندہ ہوگا تو ہم بھی اس کی بخشش کریں گے۔ اب یہ ایک مقابلہ بنا حق اور باطل کا، اولاد آدم اور شیطان کا۔ چنانچہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قوت مانگی کہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد کے مقابلے میں قوت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ قوت ہے کہ تو 24 گھنٹے اپنی مکاری کر سکے گا، نہ تجھے نیند، نہ کھانا، نہ پینا، تیری کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ تیری اولاد بہت جلدی زیادہ بڑھے گی، اور تیسری بات یہ کہ تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ باتیں سن لی کہ میں 24 گھنٹے بہکا سکوں گا، نظر بھی نہیں آؤں گا، اور میرے ساتھ میری اولاد بھی بہت زیادہ اس کام پر ہوگی، تو اب شیطان کو دل میں بڑا مان ہوا کہ اولاد آدم میں سے کسی کو میں سیدھے رستے پہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے مقابلے میں؟ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تیری اولاد میں سے کوئی بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوگا، میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پہ شیطان تڑپ اٹھا کہ یوں تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ دو پہلوانوں کے درمیان کشتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اولاد آدم کامیاب ہو، اور چونکہ اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کو شیطان سے اور شیطانیت سے ذاتی عداوت ہے۔ ایک بندے سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے نا تو بندہ اس کو اسپیئر نہیں کرتا، ذاتی دشمنی بھی۔ اللہ تعالیٰ کو ذاتی دشمنی کیوں؟ کہ یہ غدار ہے، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا، چیلنج کیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، تو علماء نے اس کی دلیل دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تسمیہ شروع فرمایا تو ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام بھی استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، مگر صفاتی نام تو دوسرے بھی لگائے جا سکتے ہیں، جیسے سمیع بصیرہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوا، رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، حالانکہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ذاتی نام تو کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب شیطان کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو جب تمہیں اس بدبخت سے حفاظت مطلوب ہو، اس کے حملے تم پر ہو رہے ہو، تو تم مجھ سے پناہ مانگنا، صفاتی نام نہیں، فقط ذاتی نام کے ساتھ۔ جیسے کسی کو اپنا پرسنل موبائل نمبر دے دیتے ہیں، اور جو عام آدمی ہوتا ہے تو اس کو ساتھ والے دفتر کے بھی نمبر دے دیتے ہیں۔ تو جس کو ذاتی نمبر دیا جاتا ہے ادھر ذاتی کنسرن ہوتا ہے اپنا، کہ تم ڈائل کرو گے تو ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے تعوذ میں فقط ایک اسم کا استعمال فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا ذاتی نام، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں فقط اللہ رب العزت کی ذاتی نام کا استعمال، اس لیے کہ اللہ کو ذاتی عداوت تھی
اپنے ذاتی نام کے ساتھ جب بندہ پکارے گا اللہ بندے کو شیطان سے بچا کے نکلا. میرے بندے کو مجھے پکارا, میرا ذاتی نام دے کر پکارا. اب یہاں ایک طالبانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ذاتی عدالت ہے تو شیطان کو بناتے ہی نا. شیطان کے بنانے کا کیا فائدہ؟ مقابر بناتا ہے, اللہ کا نافرمان بناتا ہے, خود تو بدبخت بنا ہی, اولاد آدم کے بھی پیچھے لگ گیا. اس کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ؟ علماء نے اس میں بھی فائدہ نکالا. اللہ جزائے خیر دی علماء کرام کو قدم قدم کے انہوں نے رہنمائی سمجھ. اب ایک مثال پہلے سمجھ لیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی ماں کے بیٹے کو اس کا کوئی دوست بگاڑ دے, برا تھا, صحبت اچھی نہیں تھی, اس نے بیٹے کو بھی خراب کر دیا, وہ بیٹے کی اپنی اس میں نیت شامل بھی ہو. نیت کے بغیر تو کوئی نہیں بگاڑتا کسی, مگر ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو الزام نہیں دیتی محبت کی بنا. جب بھی بات ہوگا کہ وہ بدبخت تھا, وہ بہت ہی کوئی شقی تھا, اس نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا, میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا. بیوی کو خامن سے محبت بھی ہوتی ہے مگر خامن کی برائیوں سے تنگی ہوتی ہے, تو تذکرہ کرتے ہوئے خامن کو بچا جاتی ہے. بندہ تو جی بڑا اچھا ہے ویسے دل کا, بس اس کے دوست برے بن گئے. یعنی خامن کو بچا لیا اور سارا بوجھ اس کے دوستوں کے سر پہ ڈال دیا. یہاں بھی معاملہ ایسا کہ بندہ دنیا میں جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کیونکہ بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں, ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت ہے, شیطان سے اللہ کو ذاتی عداوت ہے. اس لیے جب بھی کوئی مومن شیطان کے پنجے میں آ کر کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو برا نہیں کہتے بلکہ سارے بوجھ کو شیطان کے سر پہ ڈالیں. سنیے قرآن عظیم الشان, ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان, شیطان کے سر بات ڈال دی. فرمایا فانسانیہ الشیطان, حالانکہ بھولے تو وہ تھے مگر بھلانے کا عمل کس کی طرف منسوخ کر دیا؟ شیطان کی طرف. ایک جگہ فرمایا فاضلہ الشیطان. اب گندم کا دانا تو آدم علیہ السلام اور حوا نے کھایا, لیکن جب تذکرہ کیا تو کس کا تذکرہ کر دیا؟ معلوم ہوا کہ اب مومن کے لیے آسانی ہو گئی, اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو بچاؤ کی صورت نکل آئی. اگر شیطان نہ ہوتا اور ہم اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے تو پھر مجرم بھی ہمیشہ کے لیے ہم بن جائیں. اب شیطان کی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں کے لیے آسانیاں کر دی, کوئی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں اللہ شیطان کے سر ڈال کے مومن کے بخشش کے بہانے بنا. دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی سے دوستی ہو اور اس کی کہیں لڑائی ہو جائے تو لوگ اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. جب نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی ان کی قوم کے کسی آدمی کو مار رہا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدافعت کی اس بندے کی جو ان کی قوم کا تھا, بلکہ ایک مکہ بھی لگا دیا. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ, ایسا مکہ لگایا کہ ایک پنچ لگا کے ہمیشہ کے لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا. تو یہ دستور ہے دنیا کا کہ دوست کی مدد کی جاتی ہے. اب شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچنے کے لیے ہر وقت تدبیریں کر رہا اور بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی, ان کے لیے بخشش کے بہانے بنا.
یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے بخشش کے بہانے بنائے. اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں نا تو نقطے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ بنایا ہی بخشش کے لیے گیا، اس لیے اس کو شہر الغفران کہا. ایک دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے کے لیے گیا، اللہ کی شان کے وہاں اس کی جیب کٹ گئی، بہت رنجیدہ تھا، بہت غمزدہ تھا، پریشان تھا. گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ سناؤ میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا تھا؟ لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے بہانہ پکھنڈ بنایا ہوا تھا، یعنی بہانہ بنایا ہوا تھا. بالکل اگر احادیث کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ پورے رمضان کا فلسفہ یوں نظر آتا ہے، اللہ تعالی نے بندے کی بخشش کا بہانہ ہے. اب 12 بہانے بخشش کے یہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. سال کے 12 مہینے اور بخشش کے 12 بہانے، تاکہ ہر بخشش کے بہانے کے بدلے 1 مہینے کے گناہ معاف. اس لیے اس کو شہر العظیم کہا گیا، شہر الرحمہ کہا گیا. یہ رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بنتے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اوشن اپنی ہائی ٹائیڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے. ایک اور نقطے سے یہ بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے. اپنی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں نا، سمجھنے کی خاطر تو یوں بنے گا کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو بس بس کرے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، دینے والا دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس بس کی بس. تو فتح با کا مفہوم یہی کہ تو بس بس کرے گا، اتنا دے گا. اب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے کہ ایک امتی بھی جہنم میں جائے. اب قیامت کے دن ساری امت کو بخش دیا جائے تو یہ بات بھی ذرا عجیب امتیاز نظر آتی ہے. اللہ رب العزت نے مہربانی فرما کے اس امت کو رمضان کا مہینہ دے دیا تاکہ دنیا میں ہی ان کا معاملہ طے کر دیا جائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے. جب اس عالم نے انجینئرنگ کی تو جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ اس عادت سے بہت خوش تھے. مجھے آخری پیپر کے دن انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ بی ایس سی کر چکے، اب ایم ایس سی کرو اور ساتھ لیکچرشپ بھی کر لو. ہم نے کہا بہت اچھا، آپ جیسے مشورہ دیں آپ پڑھیں. انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ٹیمپریری تمہیں اپنے پاس ایڈ ہاک بیسس پہ رکھ لوں گا. حالانکہ یونیورسٹی میں رکھنے کا ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر میں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اپلیکیشن دی جاتی ہیں، انٹرویو میں لوگ آتے ہیں، پینل بنتا ہے، پھر جا کے بندوں کو رکھا جاتا ہے. مگر وائس چانسلر نے کہا کہ نہیں ان کو رکھ لو. ہم نے پوچھا جی کہ کیسے؟ انہوں نے کہا ابھی ہم آپ کو ٹیمپریری رکھ لیں گے اور جب انٹرویو کا وقت آئے گا ہم اس وقت کہہ دیں گے اس سارے گروپ کو جو انٹرویو لینے والا ہے کہ یہ تو اتنے مہینوں سے پہلے ہی کام کر رہے ہیں تو ان کو پریورٹی مل جائے. چنانچہ اس تجربے کی وجہ سے ہم آپ کو پکا کر دیں گے اس وقت. تو اس دن سمجھ میں بات آئی کہ اکثر لوگوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ موقع سے پہلے ہی ترتیب ایسی بنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو قیامت کے دن بخشنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترتیب ایسی بنا دی کہ ان میں بہت سارے تو ادھر ہی بخشائے جائیں تاکہ سیدھا جنت میں رہ گئے کچھ گناہگار
تو میرے محبوب کی شفاعت ان گنہگاروں کے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا. رمضان مبارک کا مہینہ عجیب برکتوں والا مہینہ ہے. اب دیکھیے کہ مغفرت کے 12 بہانے کیسے بنے. سب سے پہلا بہانہ کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجے ہیں کہ تم فرشتوں کو لے کر جاؤ اور سرکش شیاطین کو جا کر تم قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. تو سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بندھوا دیا. مقابلہ دیکھو، ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کسی کا کوئی دوست ہو نا تو جس سے لڑ رہا ہو اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو مرواتا ہے. تو جب میں پڑھتا ہوں تو حدیث کے الفاظ کہ اللہ نے کہا کہ قید کر دو تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدماش کو پکڑ کے مرواتے ہیں. اے مومن، باقی سارے مہینے تو یہ تجھے دیکھتا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا. اب میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اسے میں فرشتوں کے ذریعے قید کرواتا ہوں اور تجھے موقع دیتا ہوں اعمال کرنے کا. تو اس مہینے میں اتنے اعمال کر کہ اس کے چھوٹنے سے پہلے تجھے میری رضا حاصل ہے. تو دیکھیے شیطان کو قید کروا دیا. اگر شیطان کھلا ہوتا، پتہ نہیں ہماری روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کے اعمال کا کسی کو ریا کے ذریعے، کسی کو کسی ذریعے سے وہ خراب کروا دیتا، کیے ہوئے عمل ضائع ہوتے. جب کوئی کسان بیج لگاتا ہے نا تو اس میں سے کچھ پودے تو صحت مند ہوتے ہیں لیکن بعض کے اندر وائرس آ جاتا ہے، بعض میں بیکٹیریا، تو پورے پودے کی ییلڈ سے نہیں ملتی. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ نرسری سے پودے ہی خریدتے ہیں، وہ پودے کہ جن کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، تاکہ ہر پودے کے اس کو ییلڈ مل سکے. اللہ رب العزت نے بھی شیطان کو قید کروایا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میرے بندو، پہلے تم 100 عمل کرتے تو اس میں سے ہو سکتا ہے 10 اجر ملنے کے قابل ہوتے. اب جب اس کو میں نے بدھوا دیا اور یہ تمہارے عملوں کو خراب نہیں کر رہا، اب تمہارے 100 کے 100 عمل ایسے ہوں گے کہ ان پر تمہیں میری ذات سے اجر مل جائے. تو مغفرت کا پہلا بہانہ کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کروا دیا. دوسرا بہانہ، اللہ رب العزت نے اعمال کا اجر بڑھا دیا، ریٹ بڑھا دی. پہلے ہی بہت اجر دینے کا وعدہ، عام حالات میں بھی کہا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالہ، ایک نیکی کرو گے تو 10 کا اجر ملے گا. اور فرمایا اور تم اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس نیکی کی مثال کمثل حبہ، ایک بیج کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جس میں سے 7 شاخیں پونکھیں چھوٹی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سکتے کے اندر 100 دانے. تو ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700 دانے بن گئے. تو فرمایا کہ ایک عمل کو، ایک اجر کو ہم 700 گنا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا مانگی، اللہ میری امتیوں کے اعمال کا اجر اور کر دیجئے. فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں بغیر حساب اجر بڑھا دوں گا. تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ اجر کا وعدہ، لیکن رمضان میں اور بھی بڑھا دیا. کیا فرمایا کہ 70 گنا اور زیادہ بڑھا دیں گے. نفل پڑے گا تو فرض کے برابر کا اجر دے دیں گے، فرض کے عمل کرے گا 70 گنا اجر اور بڑھا دیں گے.
اتنا اجر بڑھایا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص صحیح آداب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے اعتکاف کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا اجر بڑھا دیا تاکہ میرا بندہ تھوڑے عمل بھی کرے تو چونکہ ریٹ زیادہ ہوگا اس لیے اس کے نام اعمال میں اجر بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہربانی بھی۔ ایک تیسرا بخشش کا بہانہ یہ بنایا، فرمایا کہ میرے بندوں تم جب روزہ رکھو گے تو افطاری کے وقت ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہمیں گھر میں فرض کرو بجلی کا کوئی بلب لگوانا ہے، ہم الیکٹریشین کو لاتے ہیں، مگر لانے سے پہلے ہم اس سے طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے کتنے پیسے لوگے۔ ہم طے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے زیادہ نہ مانگ لیں، اور ہم محدود حساب کتاب رکھتے ہیں، زیادہ دے نہیں سکتے۔ اور جن لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے وہ پہلے نہیں طے کرتے مزدور سے مزدوری، وہ کہتے ہیں کسی کو بلا کے کام کروا دو، پھر جتنے مانگے گا اتنے دے دینا۔ تو معلوم ہوا کہ عام آدمی تو مزدوری طے کرتا ہے اور امیر آدمی کہتا ہے جتنا مانگے گا دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی روزے کے معاملے کو ایسے ہی فرمایا، میرے بندے تم سارا دن روزہ رکھو گے، یہ تم مزدوری کرو گے میری خاطر، میری رضا کے لیے، لہذا میں وہ مالک و خالق ہوں کہ تم سے پہلے طے نہیں کرتا تم کتنا مانگ لو گے، میرے خزانوں میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ ہاں میں اتنا کہتا ہوں کہ جب تم روزہ افطار کرو گے اس وقت تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ تھا اس روزے پر جتنی مزدوری مانگو گے تمہاری چاہت کے مطابق میں پروردگار مزدوری عطا کر دے، تم مانگ لینا جو مانگتے۔ تو فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول۔ اب یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 چیک دے دیے، جیسے بلینک چیک دے دیتے ہیں نا کسی کو کہ جتنی ضرورت ہو اس پر لکھ لینا، کیش کروا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں 30 گاؤں کے بلینک چیک دے دیے، اور کیوں نہ ہم اس پر یقین کریں۔ ذرا غور کیجیے، پانی ذرا غور کیجیے کہ اگر کوئی نیک آدمی کسی دن ہمیں کہہ دے کہ جی آج دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یا بالفرض ہم کسی آدمی کو بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اور وہ کسی دن ہمیں یہ کہہ دیں کہ آج قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگو، تو ہماری دعا مانگنے کی کیفیت کیا ہوگی بھائی؟ رو رہے ہوں گے، عاجزی کر رہے ہوں گے، دل لگا کے مانگ رہے ہوں گے، کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، لمبی دعا مانگیں گے۔ کوئی پوچھے گا بھائی کیا، تو جواب ملے گا جی فلاں بزرگ نے بتایا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب سوچئے ایک ولی کے کہنے پہ ہم ایسے دعا مانگیں گے، اور یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے انبیاء، یعنی انبیاء کے نبی، انبیاء کے امام، امام الملائکہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سارا سال جو دھکے کھاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ عملیات کے لیے جاتے پھرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان 30 دنوں میں افطاری کے وقت دل سے دعا مانگ لیں ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ حل کرے، لیکن موقع ملتا ہے اور ہم اس موقع کو ضائع کر دیں۔ کتنے مرد ہیں جو اہتمام سے دعا مانگتے ہیں انفرادی طور پہ،
کتنی عورتیں ہیں جو گھروں میں اہتمام سے دعا مانگتی ہیں. وہ تو وقت ہمیں افطاری کھانے کی پڑی ہوتی ہے، اب سموسے بنا دو، کباب بنا دو، اور اسی میں ہم اتنا قیمتی وقت اپنا ضائع کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اس طرح تو پھر 60 چیک کی چیک بک بن گئی. اب بتائیے جس بندے کو 60 چیک دے دیے گئے ہو سائن کر کے لکھو گئی، تو ہم ان پر 60 ٹائم مغفرت کے چیک لکھتے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم کتنا مانگتے ہیں. تو مانگیں تو خوب دل کھول کے مانگیں اور ہر چیز مانگیں. اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا کہ دعا مانگتے ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، مانگنے کو دل نہیں کہتا. یہ اعمال کی خباثت ہوتی ہے، یہ گناہوں کی نجاست ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا بندہ وہ جو ڈٹ کے مانگے. ہم مانگتے بھی ہیں تو کنڈیشنل مانگتے ہیں. کسی کو دعا دیں گے نا، اور یہ اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے. کیوں بھائی اللہ کے خزانے میں کوئی بجٹ کی کمی ہے کہ تمہاری لے گا تو اس کو دے گا، تمہاری لیے بغیر اس کو نہیں دے سکتا؟ یہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یعنی ہم مانگتے بھی ہیں تو مشروع. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، میں بھی اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس اللہ تعالیٰ میری اس مراد کو پورا کر دو. اس کو سمجھایا خدا کی بندی کیا کہہ رہی ہو، کیوں نہیں کچھ مانگتی؟ اللہ تعالیٰ صحت نہ دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے خامن کو جدا کر دو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عقل کو خراب کر دے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ فاقے دے دے تو کیا ہوگا؟ صرف ایک بات کو سامنے رکھ کے دی اور کچھ نہیں مانگتی، یہی مانگتی ہوں. نہیں، پھر اسے سمجھایا کہ یہ بندگی نہیں کہ میں ایک مانگتی ہوں، یہ تکبر ہے. آج بھی یہ ہے، اللہ رب العزت میں آپ سے ہر وقت مانگتی ہوں، ہر چیز مانگتی ہوں، یہ ہے بندگی. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں دل کھول کے مانگ. وہ ایک صاحب نوجوان دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ دے مجھے 50 ارب روپیہ. تو صاحب والے نے پوچھا وہ اتنے کہتے تجھ سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اور باقی بات ایسی ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. مانگنے کی بات تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے. ہم اپنی ہدایت مانگیں، دین پر استقامت مانگیں، ہم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگیں. اتنا ہمیں انمول موقع مل گیا. نبی علیہ السلام جو سچے نبی، صادق الامین، کافر بھی کہتے تھے کہ ان کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے. ان کا سچا کلام یہ ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے لیے یہی تصدیق کافی ہے. یقین سے مانگیں گے تو قبولیت کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہاں یہ ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس طرح مانگو. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. دلے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ کریم کہتے ہی اسی کو ہے. آپ نے دیکھا کچھ نیک دل عورتیں یا نیک دل مرد ایسے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہو نا اور دور سے کسی سائل کو آتے دیکھیں تو جیب سے پہلے ہی کچھ روپیہ نکال لیتے ہیں دینے کے لیے. سائل کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، مانگنے سے پہلے اس کے طور طور کو دیکھ کر دے دیتے ہیں. اس کو کریم کہتے ہیں کہ ایسا دینے والا
جو مانگنے والے کے انداز کو دیکھے مانگنے سے پہلے ہی عطا کرتا ہوں. اور سبھی ایسے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کریم ہے، ہم کیوں نہ مانگے اس سے؟ تو دیکھیے شیطان کو قید کر دیا، اعمال کا اجر بڑھا دیا، افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وعدہ کروا دیا، اور چوتھا کام یہ کیا کہ مخلوق کو اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا پر لگا دیا. ہو سکتا ہے یہ سستی کر جائے، کچھ نہ مانگے، بھول جائے، مصروف ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے، یہ بھی روزہ دار بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیوں یہ کروایا؟ اس لیے کہ اگر یہ بندہ بل پر خود نہ بھی مانگ سکا، سستی ہی کر جائے گا، تو ہم اس مخلوق کی دعا کو بہانہ بنا کر اس بندے کے گناہوں کی کوشش کروائیں. پھر بتلا دیا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ تو کتنے بری کیے جاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی کرب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا. ہر گھر والوں کے پاس 500، 1000، 2000 بکریاں. جب سارے قبیلے کی بکریاں نکلتی تھیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کی درمیان جتنی بڑی وادی ہوتی تھی اس کو بھر دیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ رمضان مبارک کی رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے. تو یہ بھی بتلا دیا تاکہ یقین رہے کہ جب اتنے بری ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں عام ہے. تو پھر ہم بھی اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرماتے ہیں کہ رات میں تم اعلان کرو اور میرے بندوں سے کہو میری طرف سے حل من سائل فأعطی له، ہے کہ تم اس سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، اس زمانے میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو فقط دواؤں پہ زور نہیں ہوتا تھا. یقین امام زیادہ بنے ہوئے تھے، دعاؤں اور صدقے پہ بھی زور ہوتا تھا. چنانچہ ہم دیکھتے تھے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو مغرب کے وقت مسجد کے دروازوں پہ لے کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جو نمازی نماز پڑھ کے نکلتا تھا کہتی تھی جی میرے بھائی کو دم کر دو یہ بیمار ہے. یقین زیادہ تھا. اور جہاں کوئی بیمار ہوتا تھا تو پھر گھر والے 5، 7، 10 روپے کے پیسے بنوا لیتے تھے اور بچوں کو بلاتے تھے اور بیمار بچے کو کہتے تھے تم تقسیم کرو. بچے بچوں کے دعا دیں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ ہوگا، تمہیں اس کے بدلے شفا مل جائے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم 2ری 3ری کلاس میں پڑھتے تھے تو گھر میں کوئی بیمار تو امی نے اشارہ کرنا کہ تم بلاؤ بچوں کو. تو ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نہ ایک آواز لگاتے تھے دوستوں کو کہ بھئی آؤ یہاں پیسے بٹیں گے. اور تھوڑی دیر میں ہر گھر سے بچے بھاگ کے آتے تھے اور وہ بیمار آدمی ان بچوں کو پیسے دیتا تھا. انڈر لائن آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کی معصوم دعاؤں سے اللہ اس بیمار کی بیماری کو دور کرتا. مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ جب بھی اعلان کرنے والا کسی گھر سے بچہ آواز دیتا ہم سنتے تھے کہ ہمیں پکا یقین ہوتا تھا کہ چونکہ اعلان ہوا ہے
اس لیے وہاں جائیں گے تو لازمی پیسے پٹیں گے۔ اب وہ بچپن کی بات کبھی کبھی یاد آتی ہے کہ جب انسانوں میں یہ حالت تھی کہ کوئی گھر کے باہر اعلان کروا دے تو وہ اس کی لاج رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت جب فرشتوں کے ذریعے رمضان مبارک کی ہر رات میں اعلان کرواتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، تو یقیناً جو آدمی مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے 5 باتیں شیطان کو قید کر دیا، اعمال کا اجر بڑھا دیا، افطار کے وقت دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما دیا، مخلوق کو دعا پر لگا دیا، ہر رات میں جہنمی 10 لاکھ جہنمی بڑے ہونے کے وعدہ فرما دیا، اور پھر آگے 6 بات دیکھیے کہ ایک ایسی بھی رات بنا دی، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات۔ اب 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کل کی عمریں 83 سال نہیں ہوتی، اکثر لوگ اس سے پہلے 80 سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ایک لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا پوری زندگی عبادت کا ثواب اس بندے کو حاصل ہو گیا، پوری زندگی کی محنت ایک رات میں اس کو مل گئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ تو وہ بھی طریقے سے بتا دیا۔ مثلا یہ تو نہ کہا کہ بھئی شروع کب ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر بتا دیا تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انتظار میں ہی رہیں گے، باقی سارا رمضان سوئے رہیں گے کہ لیلۃ القدر میں ہی دعا مانگ لیں گے، اور جب لیلۃ القدر آئے گی تو کہیں گے ابھی بڑا وقت ہے، جب وہ قبولیت دعا کا وقت ہوگا اس وقت مانگ لیں گے، اور جب قبولیت کا وقت شروع ہوتا تو یہ لوٹا لے کے اس وقت وضو کرنے جا رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی کہ اس کی ابتدا کو اپنے پاس خفیہ رکھا۔ ہاں اتنا بتا دیا کہ وہ سال میں کوئی رات ہو سکتی ہے، مگر زیادہ بے گمان یہ کہ وہ رمضان کی رات ہوگی، رمضان میں بھی آخری عشرے کی رات ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی سات راتیں ہوں گی۔ تو اشارے بتاتے گئے، مگر ایک نقطہ اور بھی کہہ دیا، فرمایا کہ دیکھو وہ جو بھی رات ہوتی ہے جب بھی وہ خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، وہ 10 بجے اترے، 12 بجے اترے، 2 بجے اترے، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن فرمایا کہ تمہیں ایک نقطہ بتا دیتے ہیں کہ جب ان رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، وہ مطلع فجر تک باقی رہتی ہے، اب امت کے لیے آسانیاں کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سحری میں ذرا جلدی اٹھ جائے اور سحری کر کے آخری آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں گزار لے، یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما۔ تو بہانے سے یہ بھی بتا دیا۔ ہاں فرمایا لیلۃ القدر میں 4 بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک جو آدمی شراب پیتا ہو یا نشہ باز ہو، کیونکہ آج نشے کی اور بھی کئی صورتیں نکل آئی ہیں، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور چوتھا فرمایا جو سینے کے اندر بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا۔ اب ہم ذرا اپنے پر غور کریں کہ ان چاروں میں سے کون کون سی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں
اور جو موجود ہیں ہم ان سے اللہ سے سچی معافی مانگیں. ان برائیوں کے ہوتے ہوئے مغفرت نہیں ہوگی. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ رحمت اور لعنت ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی بندے پہ لعنت بھی برسے اور اسی بندے پہ رحمت بھی برس رہی ہے. نہیں، لعنت والے اعمال سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ پھر رحمت برسا. اب جھوٹ پہ اللہ کی لعنت، اور ایسے کئی کام ہیں جن پر اللہ کی لعنت، تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت. ان گناہوں سے ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. یہ پری کوالیفائی کرنے والی بات ہے. تو نتیجہ ہوگا کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں ہم عاجز مسکینوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کا وقت آتا ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، چوراہوں پہ جھنڈے گاڑتے ہیں، اور جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں فرشتے ان بندوں کی دعاؤں پر بیٹھ کر آمین کہتے ہیں. بہانہ نہیں کو کیسا بنایا کہ تمہاری زبان جھوٹی صحیح لیکن پیچھے فرشتہ بھی تو آمین کہہ رہا ہے نا. چلو تم نے جیسی بھی دعا مانگی، چونکہ دونوں مل کے جماعت بن گئی نا، دونوں مل کے کام کر رہے تھے، اس لیے چونکہ فرشتے نے اس پر آمین کہہ دی، اس کی برکت سے گناہگار بندے ہم تمہاری مانگی دعا کو بھی قبول کرنا. اللہ رب العزت نے بخشش کے بہانے دیکھو کیسے بنائے. پھر ایک بہانہ یہ بنایا کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں مغفرت زیادہ کر دی. وہ کیسے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شروع میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی موقع جا رہا ہو ہاتھ سے تو آخری لمحے میں پھر احساس ضرور کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کچھ نہ. تو فرمایا کہ تم میں سے اس قسم کے بھی کچھ لوگ ہوں گے رمضان میں تو کریں گی کچھ نہیں، جب رمضان کی آخری رات ہوگی تو دل میں سوچیں گے ضرور کہ ہم نے مہینہ ایسے ہی خراب کر دیا. یہ جب وہ سوچیں گے ان کے لیے بھی موقع ہے. اگر رمضان کی آخری رات میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو حدیث پاک میں آتے ہیں کہ پہلی رمضان سے آخری رمضان کی رات تک جتنے جہنمی جہنم سے بری ہوئے اتنے جہنمی آخری رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کروا دیتے. یعنی پہلی سے لے کے 29 تک کا مجموعہ کر لے، جتنے بنے اتنا مجموعہ ٹوٹل وہ 30 کی رات کو اللہ تعالیٰ وہ بھی بری کروا دیتے. رحمت کی انتہا ہے، بخش بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی نے رمضان کی رات میں بھی احساس نہ کیا تو آگے عید کی رات آ گئی. فرمایا اس عید کی رات کو بھی تمہارے لیے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات بنا دی، یہ بھی برکت والی رات بنا دی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ احساس کر کے عید کی رات کچھ دعا مانگے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول کرتا. کوئی بندہ یہ کام بھی نہیں کرتا. تو فرمایا کہ چلو جتنے بھی غافل ہوں عید کے دن تو آخر اچھے کپڑے پہن کے ساری عیدگاہ میں آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ شرابی، دانی، کبابی قسم کے لوگ عید کی نماز وہ بھی پڑھنے آ جاتے ہیں. تو عید کی نماز پڑھنے جب سب آ گئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بھیج جانے والے ہیں، مگر پھر بھی فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ میرے بندے میری بندیاں کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی
اب آپ سے یہ مزدوری لینے کے لیے یہاں جمع ہو گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخش جائے. ہم نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے کہہ دو میرے بندو اب تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں پروردگار تم سے راضی ہو جاؤں گا. سب صفائی ہو گئی کہ اب تک تو تم نافرمان بنے رہے. چلو آج عید کے دن میں جیسے کہتے ہیں نا جی، دو بندوں کا آپس میں بول چال نہ ہو تو سلو صفائی کروا کے کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو چلو تم جو ہے نا ختم کر دو اور دوستی کا نیا عہد کر لو. یہ دوستی کا نیا عہد ہے. فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی. اور اس کے بعد حدیث پاک میں ایک عجیب بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو فبعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن تم آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا. اور دوسری بات یہ کہی کہ تم میرا خیال رکھو گے تو میرے بندو میں بھی تمہاری ستاری فرماؤں گا. یہ ایک عجیب بات ہے. اگر تم میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ میں بھی تمہاری ستاری فرماؤں. یہ ستاری کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی، کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ مگر اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے. دنیا میں اس بندے کی ستاری فرما لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. اور واقعی سوچیں زندگی کے کتنے ایسے موقع تھے کہ ہم نے اپنی طرف میں گناہ کیے مگر ہمارے مولا نے ان گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیے. کسی کو کام خبر ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو ہم جو آج عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ستاری کے صدقے گزار رہے ہیں. اگر وہ صدقہ ستاری نہ کرتا تو شاید آج کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی گوارا. یہ اللہ رب العزت کی ستاری کا صدقہ. اور اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ستاری کریں گے آخرت میں بھی ستاری کریں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد ایک پردہ ڈال دیں گے. ایک پردہ ڈال دیں گے، وہ اس پردے میں چھپ جائے گا. جیسے بادل آتا ہے تو بندہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے. فوگ ہوتی ہے نا، فوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا بندہ اس کے اندر جائے تو نظروں سے اجڑ. تو ایسے ہی اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، رحمت کی ایسی فوج ہوگی جو اس کو لپیٹ میں لے لے گی. مخلوق کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پردے میں اس بندے کا نام اعمال کھولیں گے اور فرمائیں گے اذکر یوم کذا و کذا، میرے بندے تو نے فلاں دن کیا کیا کیا. اس کے گناہوں کو جتلائیں گے اور وہ بندہ یاد کرے گا اور اقرار بھی کرے گا، چونکہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، مانے گا، انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ گنوائیں گے، پھر گنوائیں گے، گنوائیں گے، حتیٰ کہ بہت سارے گناہوں کو گنوائیں گے تو اس بندے کو پکا یقین ہو جائے گا کہ آج مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. میں تو اقبالی مجرم، میرے ثبوت مہیا، میں عذاب سے نہیں بچ سکتا.
مگر عقید پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے انی سترتھا علیک فی الدنیا، میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تمہاری پردہ پوشی کی تھی، انا اغفرھا لک اليوم، میں آج کے دن بھی تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے۔ جب بادل ہٹے گا مخلوق حیران ہوگی یہ کیسا بندہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستر پوشی قیامت کے دن ہوگی۔ تو عید کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تم میرے خیال رکھو گے تو میں تمہاری ستاری کروں گا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ میں کافروں مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز رسوا نہ ہونے دوں گا۔ اور دیکھیے کہ بخشش کا نواں بہانہ کہ عید کی نماز میں اللہ رب العزت پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں، نیکوں کے صدقے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو بخشش کے یہ 9 بہانے بن گئے۔ 10واں بہانہ کہ اللہ رب العزت نے روزے کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور صیام یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو تراویح میں کھڑے کیا اور سونے سے جگائے رکھا، کیونکہ میں نے اس کو سونے سے جگائے رکھا بندے کی مغفرت کر دے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے سارے دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے قیامت کے دن اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ تو قرآن اور صیام دونوں کو شفاعت کا حق دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، روزہ داروں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے اللہ کے کچھ بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 بندوں کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے، مگر اس میں ایک اور بات آگے کہی کہ کچھ لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے دنیا کے اندر صحیح آداب کے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے، جتنی دیر مخلوق کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے عرش کے نیچے دسترخوان بچھائیں گے اور ان کی دعوت فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کا بدلہ جن سے عمل سے ملا کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھوکے پیاسے رہے، اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے بھی پہلے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ خاص روزہ داروں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ داروں کے سوا کوئی اور بندہ اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم جب کبھی جاتے ہیں نا یورپ میں تو وہاں انہوں نے اب امیگریشن میں ایک اسپیشل دروازہ بنا دیا کہ چونکہ ساری یورو آبادی ایک ہو گئی اور آپس میں ان کے لیے کوئی ویزے کا مسئلہ ہی نہیں، تو اس پہ انہوں نے نشان لگایا ہوتا ہے کہ جو یورپ میں رہنے والا ہے وہ اس دروازے سے جائے، اور ان کا پاسپورٹ بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک مرتبہ ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوا، ایک ملک کے شہر سے دوسرے ملک کے شہر، تو ہم نے دیکھا کہ 4-5 آدمی ہم تھے جو ان کے علاوہ تھے اور باقی ساری فلائی کوئی تھی، یعنی کوئی 250-300 بندے وہ ہوں گے۔
اور وہ 250 بندے تو لائن میں ایسے گئے کہ 2 منٹ ہی لگے ہوں گے مشکل، اور باقی ہم جو 4-5 تھے ابھی کھڑے رہ گئے پاسپورٹ دکھانے والے۔ اس دن میرے ساتھی نے کہا کہ جی فلائٹ کے اتنے بندوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا آج مجھے دل میں بات آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جو روزہ داروں کے لیے خاص ہوگا، جنہوں نے روزے آداب کے ساتھ رکھے ہوں گے وہ بھی پھر اس دروازے سے بغیر پاسپورٹ دکھائے سیدھے ہی چلے جائیں۔ مغفرت کا یہ بھی بہانہ بنا دیا کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے 11واں بہانہ بخشش کا یہ بنایا کہ 3 چیزوں پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش۔ ایک وہ کہنا کہ چلو تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیے، نہیں، تمہارے بڑے گناہ معاف کر دیے، یا کتنے سال بھی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ 3 باتوں میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی پہلے گناہ ہوں گے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر تراویح کے بارے میں کہا من قام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور پھر ان سے پڑھ کر ایک تیسری بات کہی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ یہ مقصد تھا اور آگے بہانے کر دیے۔ اچھا جو روزے رکھے گا سب گناہ معاف، اچھا جو رات کو قیام کرے گا سب گناہ معاف، اچھا جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی سب گناہ معاف۔ جیسے تلا وہ ہوتا ہے نا کوئی معاف کرنے کے لیے، واقعی اللہ رب العزت کی رحمت یوں تلی ہوئی ہے کہ کسی طرح بندوں کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر۔ اللہ رب العزت نے بہانے بنا دیے، اور تو اور دیکھیے افطاری کا کھانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، بھوک لگی ہوتی ہے تو ہر بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ سحری کا کھانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے کہ رات کو ذرا دیر سے سوئے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ لو کھانا کھلانے کے لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کھانے کو بھی عبادت بنا دیا۔ تو میرے مولا مقصد کیا تھا کہ چلو بھوکا رہ کے بخشش نہ کروا سکے تو چلو کھا کے ہی کروا لیں۔ اور 12واں بہانہ دیکھو کیسا عجیب کہ اللہ رب العزت نے باقی تمام عبادات کا جو اجر ہے اس کا ضابطہ بنا دیا اور فرشتوں کو کہہ دیا عمل کرے تم اس کا اجر لکھتے جاؤ۔ جہاں روزے کی باری آئی فرمایا نہیں، فرشتوں اس کا اجر تم نہیں لکھ سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے ہی ذمہ۔ کیا مطلب کہ اگر باقی کچھ بھی نہ کر سکا تو اجر تو میں نے ہی دینا ہے۔ میں پروردگار اتنا اجر دے دوں گا پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کر دی اللہ رب العزت، یعنی انتہا کر دی اس کو، اجر اپنے دل میں رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان بہانوں میں سے کسی ایک میں بھی فٹ نہ ہو سکے تو اجر تو میرے دل میں ہے نا۔ تو فرمایا جیسا بھی عمل ہوگا میں پروردگار
اس عمل پہ اتنا اجر دے دوں گا کہ اپنے محبوب کے امتی کی بالآخر مغفرت کر دو۔ اب بتائیں کہ اللہ رب العزت نے انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ اب انتہا کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قدر نہ کرے رمضان کی تو پھر غصہ آتے ہیں نا، تو پھر جب غصہ آیا تو فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے سامنے جا کر کہو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، کہ جب ہم مغفرت سے تلے ہیں اور یہ پھر مغفرت کا بہانہ بھی نہیں کوئی دے رہا، تو اس جیسا شقی اور بدبخت تو کوئی نہیں ہے۔ تو جو میرے محبوب کو پھر بتا دو۔ چنانچہ محبوب کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ، بچے سے وہاں ناراض بھی ہونا، تب بھی اس بچے کو کوئی گالی دے رہا ہو تو ماں آمین نہیں کہتی، غصے میں آتی ہے۔ کون ہوتا ہے گالی دینے والا؟ ماں بچے کی بد دعا پہ آمین نہیں کہتی، تو نبی علیہ السلام تو ماؤں سے بھی زیادہ امت کے اوپر شفیق ہیں، جو تہجد میں ہوتے تھے، جو ہر موقع پہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اس محبوب نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی؟ تو علماء نے لکھا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بہانوں کی حد کر دی تھی، ان کے باوجود جس نے اپنی مغفرت کا بہانہ ہی نہ بنایا واقعی یہ شقی اور بدبخت ہے، لہذا اللہ کے محبوب نے بھی اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں اپنے لیے بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائیں۔ یہ جتنی باتیں بتائیں یہ ساری بخشش کے بہانے ہیں، ان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایک عمل پر بھی سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ، اس کا اختیار ہے، اور جس کو چاہے جنت عطا فرما دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو رمضان مبارک کی انتظار رہا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت، کہ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بقریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو جس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگے تو وہ کتنا برکت اور رحمت کا مہینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں وہ مہینہ عطا فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ۔ کیا مطلب یہ کہ رجب کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو میری امت کو باقی امتوں کو، اور فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، کہ شعبان کو باقی مہینوں میں وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے کو باقی مہینوں پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے اوپر حاصل۔ یہ عجیب بخشش کا مہینہ۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی پورے سال کی رحمتوں کو رمضان کی رحمتوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے تو یوں لگے گا کہ جیسے ایک دریا سمندر کے سامنے ہم نے لا دیا۔
پورے سال کی رحمتیں دریا کی مانے دیں، اس اکیلے مہینے کی رحمتیں سمندر کی مانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن اتارا۔ حکمت کیا تھی؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ حکمت یہ تھی کہ قرآن اترا تو معصیت جو ہے کفر و شرک کی ظلمت ختم ہو گئی۔ رمضان آئے گا، اللہ تعالیٰ معصیت کی ظلمت کو ختم فرمائے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو فرماتے تھے کہ پھر رمضان کا مہینہ عطا نہ فرما۔ رمضان کا مہینہ عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے خود لا کے طوفان چھوڑ دیتے۔ جب حفاظت منظور ہوتی ہے نا، اس کو کنارے پہ پہنچانے کے بعد پھر طوفان لگا دیتے ہیں۔ یہ تو کنارے پہنچے نا، امت کے ساتھ بھی ایسا کہ رمضان کنارے لگا کے پھر شیطان کو چھوڑتے ہیں۔ اچھا بھیا رسی چھوڑ دیں گے، اب تو کر جو تمہیں کرنا ہے۔ واہ میرے اللہ، آپ اپنے بندوں پر کتنے مہربان۔ یہ دیکھیں کاروباری لوگوں کا نا سیزن ہوتا ہے، جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے نا تو وہ چیز اچھی کوالٹی کی سستی داموں مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی سیزن ہے، یہ سبزی کا سیزن ہو، اللہ نسل کی جو ہے نا سبزی وہ سستے داموں مل جاتی۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے یہ نیکیوں کا سیزن بنا۔ ہر بات پہ روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، اس کے روزے کا ثواب اس گھونٹ پانی پلانے والے کو اللہ نصیب کروا دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاروباری لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے نا پھر یہ اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے۔ گھر سے کھانا آتا ہے ٹفن میں اور بند واپس جاتا ہے کئی دفعہ۔ بیوی کہتی بھی ہے جی کھانا نہیں کھایا، کہتے ہیں کسٹمر بہت تھے آج موقع ہی نہیں ملا۔ تو بھائی یہ بھی رمضان کا مہینہ سیزن ہے، نیکیوں کا یہ سیزن لگا دیجیے اور اپنے نامے اعمال کو نیکیوں سے بھر دیجیے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزوں کی سیل لگتی ہے، جوتوں کی سیل، تو کپڑے کی سیل، تو گرینڈ سیل۔ رمضان مبارک میں بالکل یوں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کی سیل لگا دے۔ میرے بندو تم کوشش تو کرو، تمہاری تھوڑی سی کوشش پر ہم تمہارے لیے جنت الاٹ کروا دیں۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو ہم اس مہینے میں اگر اللہ رب العزت کو بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یقیناً ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارے مشاہد نے لکھا ہے، بات بڑے کام کی ہے، توجہ سے سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہوگا، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرے۔ یہ عظمت الہی سے بعید ہے۔ تو جو شخص بھی دنیا میں اللہ سے دوستی محبت کرنے کی کوشش کرے گا، آپ جو اعتکاف کے لیے آ کر بیٹھے، یہ آپ کا عمل اس کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے اور 12ویں خود یوسف علیہ السلام. تو 12 بھائی بنے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف فرما دیا. یہ رمضان کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے. اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما. اس لیے بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تم میرے پاس زمین اور آسمان کا خطاب گناہوں سے بچ کر لایا فلا ابالی، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں اس کے باوجود تمہاری مغفرت فرما. توبہ کرنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ جیسے اونٹنی گم ہو گئی اور مل گئی تو ملنے پر کہہ دیا کہ یا اللہ انت عبدی وانا ربک، حالانکہ کہنا کچھ اور تھا، الٹ کہہ بیٹھا. فرمایا جس طرح خوشی نے الٹی بات کہہ بیٹھا، جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے توبہ کرنے والے پر، کہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا دیکھی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، وہ جیسے دیہاتی نے کہا تھا نا، بیوی نے پوچھا کہ میلہ کیسا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بس میری جیب کاٹنے کا لوگوں نے بہانہ بنایا تھا. تو رمضان کا مہینہ کیا، بس اللہ نے مومنوں کو بخشنے کا بہانہ بنایا. اب ایک مثال آخری ذرا توجہ سے سنیے گا. اگر کسی ماں کا بیٹا برے دوست کے ساتھ چلا جائے، ماں کتنا اداس ہوتی ہے، کتنا روتی ہے کہ بیٹے اتنی محبت کرنے والی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، تجھے گھر میں ہم نے ہر سہولت دی تھی، اتنی چاہت سے پالا، اتنی محبت سے رکھا، بیٹے پھر بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اگر کسی دن اس کا بیٹا اس بدماش سے جان چھڑا کر دروازے پر آ کر کھڑا ہو اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہ امی دروازہ کھولو، کہیں اغوا کرنے والا پھر نہ پیچھے سے آ جائے، تو بتائیں ماں اس کے لیے دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگائے گی. بالکل یہی نظر آتا ہے. شیطان نے اللہ کے بندوں کو اغوا کیا، گناہ کروائے، نمازیں چھڑوائی، جھوٹ بلوائے، بدیانتی کروائی، بہتان لگوائے، لوگوں کے دل دکھائے، پتہ نہیں کیا کیا کروایا. اب اللہ رب العزت اس مہینے میں انتظار میں میرے یہ بندے اس بدماش کو چھوڑ کر دوبارہ میرے دروازے پر آ جائیں. میرے بندو، میں نے تمہیں کتنے پیار سے پالا، کتنے پیار سے نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی تم گن نہیں سکتے، کیوں اللہ کے در کو چھوڑ کر چلے گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے، پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب اگر وہ گنہگار بندہ رمضان کے ایام میں اللہ کے گھر مسجد میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے دعا کے ذریعے اور یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ شیطان سے جان چھڑا کر میں اب تیرے دروازے پہ حاضر ہوں، اے مولا دروازہ کھول دیجیے، مجھے اپنی رحمت میں لے لیجیے. تو بتائیے کیا اللہ رب العزت رحمت کا دروازہ کھولنے میں کوئی دیر لگائے گا؟ تو اس لیے ہم ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کے گناہوں کو بخشوائیں اور ایک نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے دل میں ارادے کریں. اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرما دے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی رحمت کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ نجاست پہ لکھ رہا ہوا تھا،
اس کو پیٹ لوز تھا اور موشن لگے اور اس کے کپڑوں میں ہی سب گندگی نکل گئی، پیشاب نکل گیا. اب وہ دریا کے سامنے کھڑا، دریا کو کہنے لگا کہ دریا تیرے پانی سے میری نجاست تو دھل جائے گی، لیکن میں تو نجاست میں بھرا ہوا ہوں، کیا میں تیرے اندر آ جاؤں؟ تو دریا نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تیری نجاست کیا حیثیت رکھتی ہے، میں جاری پانی ہوں، تیرے جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں بھی اگر آ جائیں میرا پانی سب کی نجاست کو بھی دھو دے گا اور خود بھی پاک رہے گا، اس کو بھی پاک کر دے گا. بالکل وہی بات ہے، ہم گناہوں کی نجاست میں لکھے ہوئے اللہ کے در پر کھڑے ہیں، اللہ کی رحمت کا سمندر ہے، ہم سوچتے ہیں بڑے گناہ ہیں اور اللہ کی رحمت کا سمندر کہتا ہے بندے تم نے کیا کر لیا، تمہاری نجاست کی حیثیت رکھتی ہے. ساری دنیا کے لوگ اگر اس وقت اپنے رب کے دروازے پہ آ کے معافی مانگ لے تو پروردگار کی رحمت کا سمندر اتنا بڑا ہے سب کی نجاست کو دھو بھی دے گا اور اس سے بھی زیادہ کے لیے یہ قابل ہوگا. لہذا رمضان کے اس مہینے میں ہم اپنی نجاست بھرے بدن کو اللہ کی رحمت کے دریا میں چھلانگ لگا کر دھو لیں اور اپنے گناہوں سے اپنے جسم کو پاک کر لے اور دل میں یہ نیت کریں اللہ تیرے گھر میں پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، میرے مولا ہمیں اس رحمت سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں اس نجاست سے پاک فرما دینا، اس لیے کہ آپ کی ایک رحمت کی نظر ہمارے لیے کافی ہے، اسی رحمت کی نظر پانے کے لیے آئے ہیں. سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی بدبخت نہیں بننے دیتے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، آپ حضرات کتنے جو ہے وہ نیک ہیں، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہی دور سے اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. میرے مولا ہم اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں، تیرے نیک بندوں کے ساتھ تیرا وعدہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. میرے مولا ہمیں بھی آپ کی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کی رحمت کی دریا میں غوطہ لگا لیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم آ چکا ہوگا، یہ اعتکاف میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنے والے، مقامی طور پہ گھروں کو چھوڑ کے آنے والے، یہ اللہ سے محبت میں قدم بڑھانے والے لوگ ہیں جو مسجد میں اکٹھے ہیں. اب ان کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے مسکینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اسی امید پہ آیا یہ گناہگار بھی ہے، یہ دل میں لے کر یاد آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی برکت سے، جماعت کی برکت سے، سب لوگوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو رمضان کا مہینہ وہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے بخشش کا مہینہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.